السلام على الحسين. جب گھر کا ایسا ماحول ہوتا تو 13 برس کا بچہ بھی تڑپ رہا ہے کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں. کسی کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے. خود بچے کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. اور سلام ہو ہمارا حسن کے یتیم قاسم پر، اور سلام ہو ہمارا قاسم کی بیوہ ماں ام فروا پر. کربلا کے میدان میں اہل بیت کے گھرانے کی جتنی بیویوں نے اپنے اپنے جگر کے ٹکڑے راہ خدا میں قربان کی، ان سب میں ام فروا کا کیس اس لیے ڈیفرنٹ ہے. مرد نہیں سمجھیں گے، عورت سمجھے گی کہ جوانی میں بیوہ ہو گئی ہیں یا وڈو ہو گئی ہیں. جوانی میں عورت بیوہ ہو جائے اور ایک ہی اس کی اولاد، وہ اپنی ساری زندگی اس اولاد کی خاطر گزارتی، اور اب ایک ہی خیال، ایک ہی کنسیپٹ اس کے ذہن میں ہوتا، جلدی سے میرا بیٹا جوان ہو، میں اس کی شادی کروں اور اپنے ساری زندگی کے پرابلم کو بھول جاؤں. لیلا نے اکبر قربان کیا لیکن لیلا بیوہ نہیں تھی. رباب نے اصغر قربان کیا لیکن رباب کا سواگ سلامت. زینب نے انو محمد قربان کیے لیکن عبداللہ ابن جعفر طیار تھے. ام فروا وہ کیس ہے کہ جوانی میں شوہر کو کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے تشت میں گرتا دیکھا، اور 1 سال کا قاسم گود میں، اور ام فروا کو اب تک وہ منظر یاد کہ میرا آقا اور مولا حسن مجتبی معاویہ کے دیے ہوئے زہر سے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا، لیکن اس وقت بھی مجھے بلایا اور کہا کہ اے ام فروا، میرے بیٹے کی زندگی میں ایک بہت ہی مشکل وقت آئے گا، میں ایک تعویذ دیتا ہوں، یہ حفاظت سے رکھنا، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ تعویذ اس کے بازو پہ باندھ دینا، اور جب اس کی لائف کا سب سے مشکل مرحلہ آئے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لے. تعویذ باندھا جاتا ہے جان کی حفاظت کے لیے. ام فروا کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ تعویذ کہاں یوز کرنا. 1.5 سال کا قاسم ماں کی گود میں، شوہر کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تشت میں گر رہا ہے، روتے ہوئے تعویذ سنبھالا. لیکن اب جب قاسم بڑے ہونے لگے، ام فروا قاسم کو دیکھتی ہیں اور ایک نئی زندگی ملتی ہے. میں نے تو بے بگی کے عالم میں جیسی زندگی گزاری. یاد رکھیے کہ اگر اہل بیت جیسا گھرانہ ہو اور حسین جیسا ہیڈ آف دا فیملی ہو، لیکن بیوہ ہونا عورت کے لیے ایک مسئلہ. اب ام فروا کی ساری امیدوں کا مرکز میرا قاسم بیٹا، یہ جوان ہوگا، اللہ اسے ہر مصیبت سے بچا، اللہ اسے ہر آفت سے بچا. اتنا خیال کرتی ہیں ام فروا قاسم کا، قاسم کو دھوپ نہ لگ جائے، قاسم بیمار نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کبھی قاسم بھوکا رہ جائے، ایسا نہ ہو کبھی قاسم پیاسا رہ جائے. مرد نہیں سمجھ سکتے کسی بیوہ عورت سے جو جوانی میں بیوہ ہو. یہ پوچھی، یہاں تک کہ کربلا آ گئی. اور اب دیکھیے ام فروا کو، اور ادھر دیکھیے قاسم کو. عاشور کی رات اور آدھی رات کا وقت آ چکا. حسین نے مردوں کا الگ امتحان لے لیا، عورتوں کا الگ امتحان لے لیا. اور اب حسین آ کے مصلی بچھا کے اس مصلی پہ بیٹھ گئے جس پرپس کے لیے حسین نے ایک رات کو مانگا تھا. نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، عبادتیں ہیں. ایک بار دعا کرتے کرتے حسین کی آنکھیں بند اور آسمان کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگا کہ کوئی میرے رائٹ سائڈ پہ آ کے بیٹھ گیا. حسین نے آنکھیں کھول کے دیکھا، کون بیٹھا؟ دیکھا میرے بھائی حسن کی نشانی، میرا یتیم بھتیجا قاسم. کہا بیٹا قاسم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ جا کر اپنی ماں کے پاس بیٹھو. کہا چچا اماں ہی نے تو مجھے یہاں پہ بھجوایا ہے، اور یہ کہہ کے بھجوایا ہے کہ قاسم بیٹا تیری ماں سیدانی نہیں ہے، امتی گھر سے آئی ہے. ایسا نہ ہو کل کے جہاد میں تیر و تلوار دیکھ کے تو ڈر جائے اور تیرے قدم پیچھے ہٹ جائیں
تو دنیا کہے کہ حسن کا یتیم پیچھے نہ ہٹتا، یہ ام فروا کے دودھ کی خرابی۔ بھائی اتنا پوچھ کے آ جاؤ آقا سے کہ کل کے شہیدوں میں تیرا نام ہے کہ نہیں ہے۔ قاسم کہتے وہ چچا مجھے یہ بتا دیجئے کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں 13-14 سال کی ایج اتنی کم بھی نہیں کہ ہم کہیں قاسم کو یہی پتا نہیں کہ جنگ کسے کہتے ہیں۔ حسین نے کہا یا بنیا پہلے تو یہ بتا کیفا اندکل موت، کل کی مرنے کی بات کر رہا ہے، موت کہتے کسے ہیں؟ کیا جواب دیا قاسم نے؟ پورا اسلام آ گیا کہ اعلی من الاصل، اللہ کے نام پہ جو موت ماری جائے وہ شہد سے زیادہ خوشگوار اور شیرین ہوتی ہے۔ لیکن چچا آپ نے یہ نہیں بتایا میرا نام ہے کہ نہیں۔ اب حسین قاسم کو دیکھتے، دیکھیں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کتنا بڑا ہو جائے پھر بھی چھوٹا رہتا۔ ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ، بیٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے ماں پھر ہمیشہ بڑی رہتی۔ بڑی ایج کا آدمی بھی ماں کے پاس جا کے بچہ بن جاتا۔ اور ایک ہوتا ہے چھوٹے بھائی کا رشتہ۔ قاسم کو دیکھتے ہیں حسین کو اپنا بڑا بھائی حسن مجتبی یاد آ جاتا، ایک بار گلے سے لگا لیا، قاسم کے جسم کو سونگ رہے اور کہہ رہے قاسم بیٹا تجھ میں سے مجھے اپنے بھائی حسن مجتبی کی خوشبو آ رہی، کاش میرا بھائی آج کربلا میں میرے ساتھ ہوتا اور دیکھتا اس کا حسین کس امتحان کو دے رہا۔ حسین کی بات بھی بالکل لاجیکل، حسن کو یاد کر رہے، پوری زندگی دونوں بھائیوں نے گزار، لیکن قاسم تو بے چین ہے نا۔ جب 3 مرتبہ سوال کیا اور کوئی جواب نہ ملا تو ایک مرتبہ گھبرا کے کہا چچا میں سمجھ گیا کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے، تبھی تو آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ ایک بار حسین نے کہا قاسم تو اپنی بات کرتا، کل کے شہیدوں میں تو اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ بھائی اتنا سننا، 13 سال کا شہزادہ جوش میں آ کے کھڑا ہو گیا، چچا کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں داخل ہو کے اصغر کو شہید کرے گی؟ قاسم ہر مصیبت کے لیے تیار ہیں، فوج بے حیا ہمارے خیموں میں نہیں آنا چاہیے۔ حسین نے جواب دیا نہیں قاسم بیٹا، اصغر خیمے میں شہید نہیں ہوگا، تیرا چچا اپنی گود میں لے کے جائے گا اور اصغر مارا جائے گا۔ شاید حسین نے تفصیل اس لیے نہ بتائی کہ خالی یہ تصور کر کے کہ فوج بے حیا خیموں میں آ کے اصغر کو مارے قاسم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ حسین کیسے بتائے بیٹا قاسم ارے یہ فوج تو اس طرح خیموں میں آئے گی، خیمے جلائے جائیں گے، چادریں چھینی جائیں گی، ارے تیری بہنوں اور پھوپھیوں کے گھوڑے مارے جائیں گے۔ خوش خوش قاسم واپس اپنے خیمے میں آیا۔ کربلا کا شہید قاسم ایسا شہید جس کی 2-3 خصوصی مصائب، جن میں سے ایک بات، اب قاسم آیا اگلی دن صبح کا وقت ہو گئے، جہاد کربلا شروع ہوا، اور جہاد کربلا میں ہر شہید نے حسین کا پورا ساتھ دیا، مگر ایک مصیبت ایسی جس میں کربلا کے کسی شہید نے حسین کا ساتھ نہ دیا، خالی قاسم نے ساتھ دیا۔ ایک مصیبت، اور وہ یہ ہے کہ جب حسین مارے گئے تھے اور عمر سعد نے فوجیں تیار کی تھی کہ لاشیں پامال کرنا ہے نا، تو ہر سپاہی کا جاننے والا آ کے اپنا لاشا اٹھا لے جاتا۔ حر کی فوج اپنے سردار کا لاشا لے گئی، حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے حبیب کا لاشا لے گئے، ارے حتیٰ اکبر کا لاشا اٹھ گیا، آنا محمد کے لاشے اٹھ گئے، مگر ایک حسین کا لاشا تھا جس کے لیے کوئی نہ آیا، گھوڑوں تلے پامال ہوا نا۔ مگر کربلا میں یا حسین کا لاشا پامال ہوا ہے یا حسن کا یتیم قاسم۔ جسم کا پامال ہونا، فقط قاسم نے چچا کا ساتھ دیا، لیکن میرے مرحوم استاد مولانا جوہر صاحب قبلہ with due respect ایک جملہ کہا کرتے تھے، قاسم نے لاشا پامال ہونے میں چچا کا ساتھ دیا۔ مولا گستاخی نہ ہو تو عرض کروں، مگر یہاں بھی ایک فرق ہے، آپ کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، حسن کا لال زندہ تھا جب ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے تھے۔ اور یہ لاشا کس حد تک پامال ہوا، بس ذرا شہادت قاسم کے بیان کا انتظار کر لیجئے۔ صبح سے لے کے دوپہر کا وقت آ گیا، جب
علی اکبر کا لاشا آ گیا، آن کا لاشا آ گیا، محمد کا لاشا آ گیا۔ ام فروا نے قاسم کو بلایا، کہا قاسم کیا میری رات کی بات صحیح ہو رہی ہے؟ تیری ماں سیدانی نہیں ہے اس لیے تو میدان میں نہیں جانا چاہتا؟ ارے میری شہزادی زینب کے لال مارے گئے، ارے میرے آقا کا 18 سال کا اکبر مارا گیا، تو اب تک کیوں زندہ؟ ہاتھ جوڑے، اماں چچا سے اجازت تو دلوا دے، میں بار بار جاتا ہوں۔ چچا ایک ہی بات کہتا ہے، قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے دیکھ کے مجھے بھیا حسن یاد آ جاتا ہے۔ ایک بار ذرا دیکھیے، یہ ہے کربلا کی ماں۔ حسن مشتبہ نے کہا تھا جب میرا بیٹا بڑی مصیبت میں پڑے تو تعویذ کھولنا۔ ہم اور آپ کہیں گے مصیبت کس کا نام ہے؟ کسی ماں کے بیٹے کی زندگی کو خطرہ ہو۔ آج الٹی بات ہے، بیٹے کی زندگی بچ رہی ہے، فروا کہتی ہے بیٹا اس سے بڑا اور کون سا مصیبت کا مرحلہ ہوگا، لا وہ تعویذ کھول۔ تعویذ کھولا، حسن مشتبہ کا خط تھا، بھیا حسین کربلا میں نہ ہوں گا، میری جانب سے میرا تحفہ قبول کر لے، میرے قاسم کو روکنا نہیں، یہ اپنے باپ کی جانب سے جا کے جہاد کرے گا۔ ام فروا حسین کی بھاوج ہیں، مگر اتنی شرمیلی ہے کہ زندگی میں کبھی حسین سے بات نہیں کی۔ یہ تعویذ اور قاسم کا بازو پکڑ کے زینب کے پاس آتی ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے شہزادی بھئی یہ دیکھ لیجئے آپ کے بھیا کی وصیت ہے، میرے قاسم کو مقتل میں جانے کی اجازت دلوا دیجیے۔ حسین نے خط پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہائے میرا بھیا حسن مشتبہ، جا قاسم بیٹا اب میں تجھے نہیں روکوں گا، یہ کہہ کے قاسم کو مقتل میں بھیجا۔ کربلا کے سارے شہیدوں میں قاسم اکیلا شہید ہے۔ جب حسین بھیج رہے ہیں، حسن مشتبہ کی قمیص پہنائی مگر گریبان کو پھاڑ دیا۔ ارے گریبان عام لباس میں نہیں پھاڑا جاتا، کفن کے اندر گریبان پھاڑا جاتا ہے۔ ابھی سے بتا دیا قاسم تیرا چچا تجھے کفن پہنا کے بھیج رہا۔ السلام على الحسين